وہ کتنے بھی بڑے علامہ، فہامہ اور پیر مغا ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ کے پاک کلام میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، وہ دل کے اندھے لوگ ہیں میرے بھائی۔ یعنی کہ اس آیت سے ہم مولوی حضرات کیا کرتے ہیں، عوام کو اپنی فضیلت سمجھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت کا استعمال اپنی فضیلت کے لیے کرنا، دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے کرنا، اور اپنے کبر و غرور کو بڑھانے کے لیے کرنا، اور اللہ کے کسی دوسرے سادہ دل بندے کو اپنے سے کمتر ثابت کرنے، اسے حقیر بتانے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے کرنا، یہ میرے بھائی قرآن میں اتنی بڑی تحریف ہے نا کہ شاید اتنی بڑی تحریف یہود و نصارہ نے بھی اپنی کتابوں میں نہیں کی ہوگی۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیے کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ حبیب آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال کھڑا کیجئے، اور وہ سوال کیا ہے، آپ لوگوں سے پوچھئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور آج میں یہ بڑے افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی عوام تو عوام ہے یار۔ اس وقت ہمارے قوم کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو قوم کے دانشور حضرات ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی آپ کی بھی بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں آپ کا استاذ ہوں، آپ ہمارے شاگرد ہیں، اور اگر ہم آپ کے اندر کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں، کوئی خامی دیکھ رہے ہیں، تو اس کی نشاندہی کرنا، اس کو پکڑ کر کے بتانا، یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو میں علماء کی بات کر رہا ہوں، عوام تو عوام ہے یار۔ ہمارے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دانشوران قوم و ملت ہیں، ہم اور آپ جو ہے نا یار، آج ہم نے، آپ نے بھی اللہ کے پاک کلام کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں، تفکر سے کام نہیں لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں، اپنے کلام کی ایک ایک آیت میں ہماری آپ کی ترقی اور پوری امت اور انسانیت کے فلاح و بہبود کے کتنے راز چھپا رکھے ہیں۔ ہم آج ان آیتوں کی گہرائی میں اتر کر کے ان رازوں کو تلاش کرنا اور ان کو ڈھونڈنا یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، تدبر سے قرآن نہ پڑھنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ میرے پاک کلام میں غور و فکر نہیں کرتے اور میرے آیتوں کو تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگ جایا کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اب میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، چونکہ یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مقام بخشا ہے، علماء کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں، تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن کاش آپ میں سے ہر کوئی، ہم میں سے ہر ایک بندہ یار اس بات پہ غور کرتا اور وہ خود اپنا محاسبہ کرتا کہ یار کہیں ہم ان بدبختوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے تالے لگا دیے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں امام ہوں، میں مدرس ہوں، میں فقیہ ہوں، میں درس حدیث دیتا ہوں، درس قرآن دیتا ہوں، میں بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں تقریریں کرتا ہوں، میں خطیب اعظم ہوں، میں لوگوں میں لاکھ واعظ و نصیحت کرتا ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یار خود ہمارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے میرے بھائی، کیونکہ قرآن میں غور نہ کرنا اور تدبر کے ساتھ قرآن نہ پڑھنے میں اور دلوں پہ تالے لگنے میں ایک زبردست گہرا تعلق ہے۔ اللہ کی یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ قرآن کو، اللہ کے پاک کلام کو غور و فکر و تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، لاکھ وہ فتوے دیتے ہوں، ہزاروں مسائل بتاتے ہوں، وہ دن بھر لوگوں سے توبہ کراتے ہوں اور بیعتیں کراتے ہوں، وہ کتنے بھی بڑے علامہ، فہامہ اور پیر مغا ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ کے پاک کلام میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔
وہ دل کے اندھے لوگ ہیں میرے بھائی. ان کثیرا من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل. یہ اللہ کا پاک کلام کہہ رہا ہے میرے بھائی. اگر ہم لوگ قرآن کو تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھتے اور اللہ کی آیتوں میں غور کرتے نا، تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، کوئی بھی طالب علم ہو اگر وہ غور و فکر سے کام لے گا تو جب بھی وہ یہ آیت پڑھے گا، وہ اس آیت کے ذیل میں اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرے گا کہ یار یہاں پر یعلمون کا مفعول کیا ہے؟ یعلمون کا مفعول کیا ہے؟ یہ یعلمون کیا ہے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے جاننے والے اور جس کے نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ یہ آپ فکر کرنے پر یہ سوال آپ کے ذہن میں ابھرے گا، مجبور ہو جائیں گے غور کرنے پر کہ آخر کیا چیز ہے وہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جاننے والے اور اس کے نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہم مولوی لوگ کیا کرتے ہیں نا، میں نے بتا دیا کہ مجھے آج بالکل کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی یہ بات کرنے پر، چونکہ میں ایک استاذ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ ہمارے طلباء ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، اس لیے میں بالکل صاف یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں. اور اگر اس میرے صاف گوئی سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی تو میں اس پہ بالکل معذرت نہیں کروں گا. میرے بھائی، ہم آج علماء جو ہماری جماعت ہے، ہم مولوی حضرات جو ہے نا، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ چند مسائل ہم کسی سے کچھ زیادہ جانتے ہوں، عوام سے زیادہ جانتے ہوں. طہارت کے مسائل ہمیں زیادہ پتہ ہوں گے، ہو سکتا ہے سہو کے مسائل ہمیں زیادہ پتہ ہوں، ہو سکتا ہے نکاح اور طلاق کے مسائل ہمیں زیادہ پتہ ہوں. چند مسائل ہم عوام سے زیادہ جانتے ہوں. لیکن میرے بھائی، یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یعلمون کا مفعول کیوں حذف کیا؟ اور یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کا جاننے والا نہ جاننے والے سے زیادہ بہتر ہے؟ وہ برابر دونوں نہیں ہو سکتے ہیں. ہم عام طور پر علماء حضرات جب کبھی علم کی یا علماء کی فضیلت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس آیت کو اپنا عنوان سخن بناتے ہیں اور ہر بیان سے پہلے وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں. لیکن اس آیت کی پھر جو بعض حضرات کو میں نے سنا ہے، واللہ وہ جب اس کی تشریح کرتے ہیں نا اپنے طور پر، وہ تشریح سن کر کے میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میری اس وقت کی جو کیفیت ہے یار میں بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ ہتھوڑے برسا رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن و دماغ پر ایسی تشریح، اللہ کی پناہ میرے بھائی. کیونکہ یعلمون سے جو ہم لوگ مراد لیتے ہیں نا، عام میں سب کی بات نہیں رہا ہوں، کچھ کو جو میں سنا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی گفتگو کی اور ان کی تشریح کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں یعلمون سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی مدرسے سے ایک سند لے کر کے فارغ ہوئے ہیں. اور وہ یہ آیت کی جب تشریح کرتے ہیں تو گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ بندہ جو کسی مدرسے سے سند حاصل کر کے حفظ کی، رٹ کر کے قرآن رٹ کر کے، یا پھر کچھ جو ہے چند ایک کتابیں جو ایک خاص نصاب کی ہیں وہ پڑھنے کے بعد جو بندہ کسی مدرسے سے سند لے کر کے فارغ ہو گیا اور وہ بندہ جو کسی مدرسے سے کوئی سند جس نے حاصل نہیں کی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عام طور پر یہ مفہوم ہوتا ہے ان کی تشریح کا. یعنی کہ اس آیت سے ہم مولوی حضرات کیا کرتے ہیں، عوام کو اپنی فضیلت سمجھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت کا استعمال اپنی فضیلت کے لیے کرنا، دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے کرنا، اور اپنے کبر و غرور کو بڑھانے کے لیے کرنا، اور اللہ کے کسی دوسرے سادہ دل بندے کو اپنے سے کمتر ثابت کرنے، اسے حقیر بتانے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے کرنا، یہ میرے بھائی قرآن میں اتنی بڑی تحریف ہے نا کہ شاید اتنی بڑی تحریف یہود و نصارہ نے بھی اپنی کتابوں میں نہیں کی ہوگی. میرے بھائی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یعلمون سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، صرف لوگوں کو صرف فتوے دینے والے حضرات مراد ہیں؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی. یاد رکھیں، یہاں پر یعلمون کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو متعلق ہے نا، وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو جاننا ہے. یہ سب سے پہلا مفعول ہے میرے بھائی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات و صفات کو جانتے ہیں
اس کی طاقت کو جانتے ہیں، اس کی قدرت کو جانتے ہیں، اس کی شان کبریائی کو پہچانتے ہیں، اور اس کی شان غفوری اور رحیمی کو جانتے ہیں، اور اسی طرح اس کی شان عزیز ذو انتقامی کو جانتے ہیں، اس اللہ کی خالق و مالک اور اس کے رازق ہونے کو صحیح معنوں میں وہ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں اپنے رب کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ یہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی ذات و صفات کے عالم ہیں، اپنی خالق و مالک کو پہچاننے والے لوگ ہیں، اور جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں، یہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو مدرسے سے سند لے کر کے فارغ ہوا وہ بندہ، اور دوسرا اگرچہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، خشیت رکھتا ہے، رب رسول پہ ایمان رکھتا ہے، وہ انسانیت کے لیے تڑپتا ہے، اپنے نبی کی امت کے لیے تڑپتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس سند نہیں ہے تو وہ ہمارا ہم پلہ نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے ہیچ ہے، وہ کمتر ہے۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، ایسی تشریف ہے۔ میرے بھائی میں کہتا ہوں ایک بندہ ہے جس کے پاس ساری دنیا کی کتابوں کا علم ہے، اور وہ تمام فقہ اور حدیث کا عالم ہے، بہت بڑا علامہ اور فہامہ ہے، لیکن دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، وہ نبی کی امت کے لیے نہیں تڑپ رہا ہے، وہ اللہ کے بندوں سے پیار نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائی وہ کتنا بڑا بھی علم والا اپنے آپ کو کہے، اور پورے علاقے، شہر اور پورے دنیا میں اس کا نام کا ڈنکا بجتا ہو، لیکن وہ علم والا نہیں ہے، وہ یعلمون کا مستحق نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ہماری عوام تو عوام ہے، ہماری جماعت کے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، ہماری قوم کے جو علماء کہے جانے والے حضرات ہیں، افسوس یہ ہے کہ انہوں نے بھی آج قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ قرآن میں چھپے موتیوں کو، قرآن میں چھپے امت اور انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی کے راز کو جاننا نہیں چاہتے ہیں، کھوجنا نہیں چاہتے ہیں، تلاش نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ پھر قرآن سے رشتہ توڑ کر کے اور قرآن کو صرف ایصال ثواب اور حصول ثواب کی نیت سے پڑھ کر کے آپ دنیا میں کون سا انقلاب برپا کر لیں گے؟